السلام علیکم۔ چین اور ایران کے درمیان تعلقات وسیع اور گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان وسیع تجارت ہے۔ چائنا ایران میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ دونوں ملک دنیا سے امریکہ کے غلبے اور برتری کا خاتمہ چاہتے ہیں اور ایسے عالمی نظام کے حق میں ہیں جو صرف ایک ملک یعنی امریکہ کے کنٹرول میں نہ ہو بلکہ کثیر قطبی ہو۔ لیکن جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تو چین نے ایران کی فوجی امداد نہیں کی، حالانکہ امریکہ نے اپنے ساتھی اسرائیل کی کھل کر بھرپور مدد کی۔ ایران اور چین کے درمیان تعلقات کی اصل حقیقت کیا ہے، اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ چین ایران کے تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ ایران کا 80 سے 90% تیل چین خریدتا ہے۔ امریکہ نے ایران کے تیل خریدنے پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اس لیے بیشتر ممالک ایران سے تیل نہیں خریدتے۔ اگر وہ خریدیں گے تو امریکی پابندیاں ان پر بھی لگ جائیں گی، لیکن چین ان پابندیوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ چین نے امریکی پابندیوں اور دھمکیوں کے باوجود ایران سے تجارت جاری رکھی ہوئی ہے۔ امریکہ نے اسے چھوٹ دے رکھی ہے۔ تاہم چین ایران کا تیل عالمی بازار کی نسبت سستے داموں خریدتا ہے اور ایران پر پابندیوں کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ چین کو تیل بیچنا ایران کی مجبوری ہے اور اس کی آمدن کا بڑا ذریعہ ہے۔ چین سے تجارتی تعلقات کا ایران کو یہ فائدہ ہے کہ وہ امریکہ کی لگائی ہوئی پابندیوں سے کسی حد تک بچ جاتا ہے۔ ایران نے امریکی ڈالروں کی بجائے اپنے زر مبادلہ کے ذخائر چینی کرنسی میں رکھ لیے ہیں۔ دونوں ملک ایک مشترکہ بینک بنانے پر بھی کام کر رہے ہیں۔ سن 2021 میں چین اور ایران نے 25 سالہ تعاون کے پروگرام پر دستخط کیے۔ اس پروگرام میں سیاسی، معاشی اور انرجی کے شعبوں میں تعاون شامل ہے۔ اس وقت چین نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایران میں اگلے 25 برسوں میں 400 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ تاہم اس معاہدے پر عمل درآمد کی رفتار خاصی سست ہے۔ فی الحال ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے ایک مضبوط بنیاد فاؤنڈیشن فراہم کرتا ہے۔ دونوں ملکوں نے متعدد مفاہمتی یادداشتوں MOUs پر دستخط کیے ہوئے ہیں۔ ان میں بڑے بڑے منصوبے شامل ہیں، جیسے تہران اور مشہد کے درمیان تیز رفتار ٹرین چلانے کا منصوبہ ہے، چاہ بہار، جسک اور بندر عباس کی پورٹس کی ترقی شامل ہے، مختلف علاقوں میں معاشی زون بنانا وغیرہ وغیرہ۔ حال ہی میں ایک چینی کمپنی نے ایران کو $50 کروڑ قرض دیا ہے تاکہ وہ 500 سے زیادہ سولر پلانٹس لگا سکے۔ چائنا کا منصوبہ یہ ہے کہ ایران کو ایک ایسا معاشی مرکز بنایا جائے جو چین کو وسط ایشیا اور یورپ تک اس سے منسلک کر دے۔ چین وسطی ایشیا اور یورپ تک زمینی راستہ بنانے کی کوششیں کر رہا ہے تاکہ اگر ضرورت پڑے تو بحیرہ عرب اور بحر الکاہل کے سمندری راستوں کو بائی پاس کر سکے۔ چین اور ایران کے درمیان ایک ریل کوریڈور بن چکا ہے۔ اس سال مئی میں پہلی کارگو ٹرین یعنی مال گاڑی چین سے چل کر ایران کی ڈرائی پورٹ پر پہنچی تھی۔ اس ٹرین کوریڈور میں ترکی اور وسط ایشیا کے ممالک کو شامل کرنے کے لیے بات چیت چل رہی ہے۔ تاہم ایران اور چین کے معاشی تعاون پر امریکی پابندیوں کا کچھ نہ کچھ منفی اثر پڑ رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان بعض بڑے منصوبے امریکی پابندیوں کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں یا ان کی رفتار سست ہو گئی ہے۔ مثلاً چائنا نے بندر عباس کی پورٹ میں وعدے کے برعکس سرمایہ کاری نہیں کی۔ چین اور ایران مغربی ایشیا میں کئی سیاسی مسائل پر ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں۔ دونوں کا خیال ہے کہ بیرونی ممالک کو اس خطے کے ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، ملکوں کی خود مختاری کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ موقف مشرق وسطیٰ یا مغربی ایشیا میں امریکی مداخلت کی نفی کرتا ہے اور امریکہ کی پالیسی کے برعکس ہے۔ امریکہ تو کھل کر اسرائیل کی ہر طرح سے حمایت کرتا ہے اور اسے ہر طرح سے امداد فراہم کرتا ہے۔ اس کا عرب ملکوں کے معاملات میں بھی خاصا عمل دخل ہے۔ چین کا موقف ایران کے ایٹمی پروگرام پر بھی امریکہ سے مختلف ہے۔ وہ ایران کے ساتھ کیے گئے کثیر ملکی معاہدے کی حمایت کرتا ہے۔ یہ معاہدہ 2016 میں کیا گیا تھا۔ ایران کو اس معاہدے پر منانے میں چین نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت ایران کو پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کا حق دیا گیا تھا۔ امریکہ نے بھی اس معاہدے پر دستخط اس وقت کیے تھے، لیکن بعد میں صدر ٹرمپ نے اسے یک طرفہ طور پر
توڑ دیا، منسوخ کر دیا تھا اور ایران پر دوبارہ سے متعدد پابندیاں لگا دی تھیں۔ چین ایران پر پابندیاں عائد کرنے کا مخالف ہے۔ سن 2023 میں چین نے ہی ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر بنانے میں اہم سفارتی کردار ادا کیا تھا۔ کثیر ملکی تنظیموں میں جیسے اقوام متحدہ میں چائنا ایران کی حمایت کرتا ہے۔ چین اور ایران دونوں شنگھائی تعاون تنظیم کے ارکان بھی ہیں۔ ایران اور اسرائیل کی 12 روز کی جنگ کے فوراً بعد جولائی میں اس تنظیم کا اجلاس چین کے شہر تیانجن میں منعقد ہوا تو ایران بھی اس میں شریک تھا۔ اس موقع پر ایران نے چین اور روس سے 2 طرفہ اور 3 طرفہ مذاکرات کیے تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ان ممالک کے درمیان گہرے تعلقات اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ بات چیت کے بعد تینوں ملکوں نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ایران پر سے پابندیاں ختم کی جائیں اور اس کے ایٹمی پروگرام کے معاملے پر مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں۔ جہاں تک فوجی معاملات کا تعلق ہے تو چین کھل کر ایران کی مدد نہیں کرتا۔ 10 سال پہلے اس نے ایران کو روایتی ہتھیاروں کی فروخت بھی بند کر دی تھی۔ البتہ مغربی میڈیا کا موقف ہے کہ چائنا ایران کو ایسے پرزے فراہم کرتا رہتا ہے جو میزائلوں اور ڈرونز کی تیاری میں استعمال ہوتے ہیں۔ مغربی ماہرین کا دعویٰ ہے کہ چین برسوں سے فوجی اعتبار سے ٹیکنیکل اور دیگر معاملات میں ایران کی مدد کر رہا ہے۔ مثلاً بیلسٹک میزائلوں میں ایک ایسی دھات استعمال ہوتی ہے جو بہت اونچائی پر راکٹ کی گرمی کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ دھات چائنا ہی ایران کو فراہم کرتا ہے اور میزائل کے ٹرانسپونڈرز بھی ایران کو چین سے ہی ملتے ہیں، یہ مغربی میڈیا کہتا ہے۔ ایران، چین اور روس مل کر جنگی مشقیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ مارچ سن 2025 میں ان تینوں ملکوں نے بحری جنگی مشقیں کی تھی۔ اس سال جون میں جب ایران اور اسرائیل میں جنگ ہوئی تو اس معاملے پر چائنا نے ایران کی فوجی مدد نہیں کی، صرف اسرائیل کے حملوں کی زبانی کلامی مذمت کی۔ چین نے یہ پیشکش کی تھی کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان ثالثی کرانے کو تیار ہے، لیکن اسرائیل نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا تھا۔ دراصل چین امریکہ یا اسرائیل سے براہ راست تصادم کانفلکٹ نہیں چاہتا۔ مختصر بات یہ ہے کہ چائنا ایران کا ایک معاشی اور تجارتی پارٹنر، شریک کار ہے۔ دونوں سفارتی محاذ پر ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں لیکن دونوں کا فوجی اتحاد نہیں ہے۔ چین کسی جنگی تصادم میں نہ ایران کے ساتھ شریک ہے نہ روس کے ساتھ۔ جیسے امریکہ اسرائیل کی فوجی امداد کے لیے کھل کر سامنے آ جاتا ہے، چین اس طرح ایران کی مدد نہیں کرتا، نہ اس کا کوئی ایسا ارادہ ہے۔ فی الحال چین کا سارا زور ایران کے ساتھ تجارتی اور معاشی تعلقات بڑھانے پر ہے۔ شکریہ، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اگلے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔